آج کا موضوع ہے قیامت کی نشانیاں اور آپا میرے ساتھ موجود ہیں. ثروت آپا یہ بتائیے گا امام مہدی کے حوالے سے ہم سب ان کے انتظار میں ہیں, ان کے حوالے سے کیا نشانیاں ہوں گی, ہم سب کیسے پہچانیں گے اور کون سی نشانیاں ہیں جو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت ہے, اس لیے کہ آپ نے آج کا موضوع ہی بڑا خوبصورت ہے, اس لیے کہ آپ نے آخرت اور قیامت کو اپنا موضوع قرار دیا ہے. اور آخرت اور قیامت کی تیاری کرتے ہوئے, کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے اور امام علیہ السلام کے آنے کے کچھ علائم ہیں, کچھ نشانیاں ہیں, ان کے ظہور کی کچھ ایسی نشانیاں ہیں کہ جس کو ہم آج کے معاشرے میں بھی پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ جو بھی ان کے آنے کا وقت مقرر کرتا ہے وہ اس کو جھوٹا قرار دیا گیا ہے, اس لیے کہ ان کے آنے کا وقت سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور کہا کہ یا علی میں نے ایک خواب دیکھا ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیجئے. مولا کائنات نے پوچھا کہ تم نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ یا علی میں نے ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو کہ بے ربط خواب ہے, جیسے ایک حصے کا خواب کے دوسرے حصے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری نے فرمایا, کہا کہ یا علی میں نے یہ دیکھا کہ ایک آسمان سے سفید کپڑا لٹک رہا ہے, نہایت نفیس مہین اور ریشمی کپڑا ہے, اور ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ جس کی جتنی مرضی آئے مفت لے جائے وہ, لیکن کوئی بھی اس کو مفت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یا علی اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا, کہا کہ جابر یہ آخری زمانے کا اسلام ہے, اس لیے کہ اس وقت سب کو سب کچھ معلوم ہوگا. دیکھیں آج میرے اور آپ کے سامنے پیپر بالکل آؤٹ ہے, ہم کو پتا ہے کہ قبر میں کیا پوچھا جائے گا, قیامت میں کیا ہوگا, پل صراط کیسی منزل ہوگی, کون سی چیز ایسی ہے جو کہ ہم سے چھپی ہوئی ہے. لیکن اس کے باوجود میں اور آپ ہم میں سے کون ایسا ہے جو کہ دین پر 100% عمل کر رہا ہو؟ اور بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ جو جتنا عمل کر سکتے ہیں وہ اسی کو مکمل دین قرار دیتے ہیں. مثلاً اگر کوئی 60% دین پر عمل کر رہا ہے تو وہ اسے مکمل دین قرار دیتا ہے, کوئی 70% 80%, یعنی جو جتنا دین کے اوپر عمل کر رہا ہے وہ اسی کو مکمل دین سمجھتا ہے. لیکن اگر میں اور آپ ہم آخرت کی تیاری کریں, قیامت کی تیاری کریں, اور بالخصوص آخرت اور قیامت سے پہلے, کیونکہ دنیا میں ایک بڑا مد و جزر آئے گا, ایک ایسا مد و جزر آئے گا کہ جس کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی, اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے, اور جب وہ نماز پڑھائیں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی ہوں گے. تو یہ بہت ساری روایات ہمارے سامنے موجود ہیں, اور ہم کو اپنے آپ کو ایسا تیار کرنا چاہیے, ایسی اپنی زندگی کو بنانا چاہیے, اپنے گھر کو ایسا بنانا چاہیے, کیونکہ میں بھی ایک عورت ہوں, آپ بھی ایک عورت ہیں, تو ہم کو ہماری پہلی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارا گھر ہے, ہماری اولاد ہے. تو ہم کو جو اصل میں کام کرنا ہے بحیثیت عورت, جو مجھے کام کرنا ہے, آپ کو کام کرنا ہے, ہمیں اپنے گھروں پہ کام کرنا ہے, ہمیں اپنی اولادوں کو ایسا بنانا ہے, اپنی نسلوں کو ایسا بنانا ہے کہ جو کہ لشکر امام کے سپاہی بن سکیں. اس لیے کہ اس وقت فی زمانہ زندگی میں دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں جو کہ انسانوں کو بھٹکانے کے لیے ہیں. آپ ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں, پہلے ہم موبائل نہیں دیا کرتے تھے, لیکن اس کووڈ-19 میں آن لائن کلاسز کے نام پر بچے کے ہاتھ میں ٹیبلٹ اور موبائل آ گیا. آپا ایک بات یہاں پہ, ابھی آن لائن کلاسز اور اسکول کا ذکر ہوا, میں یہاں پہ میں نے اپنے انٹرو میں بھی آپا یہی فرمایا تھا, پہلی چیز یہ کہ عورت کا دین اگر مضبوط ہونا تو وہ نسلوں تک پہنچتا ہے نا. تو عورت نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سکھانی ہے, کیونکہ ہمارا زمانہ بہت تیزی سے دوڑ رہا ہے. ہماری مائیں جو تھیں وہ گھروں پہ بیٹھتی تھیں, باپ کماتا تھا تو گھر چل جایا کرتے تھے. آج کا وہ زمانہ ہے کہ جب تک میاں بیوی دونوں نہ کمائیں گھر چلنا آسان نہیں ہے. اب جب خواتین بھی گھر سے باہر نکل گئی ہیں گھر چلانے کے لیے یا کمانے کے لیے, تو بچوں کی پرورش اب اس طرح نہیں ہو پا رہی جس طریقے سے اس کا حق تھا, ہے نا آپا. تو عورتوں کو چاہیے کہ اس وقت یہ مشکل جو زمانہ ہے اور جو مشکل جو لائف ہو گئی ہے ہم لوگوں کی سب کی, اسپیشلی شہر کراچی میں کیونکہ بزیسٹ سٹی ہے, سب سے زیادہ توجہ دیں دین کے اوپر. جب آپ دین دے دیں گے نا بچوں کو, جب آپ دین سکھا دیں گے نا بچوں کو, تو اس کے بعد دنیا بچوں کے پیروں میں ہوگی.
جیسے امام علی علیہ السلام کا کیا رابطہ تھا, کیا نظریہ تھا ٹورڈز دنیا آپا. دین دے دیجیے اپنی بچیوں کو, بیٹیوں کو حیا سکھا دیجیے, اور یاد رکھیے کہ حیا اور پردہ جو ہے وہ صرف عورت کا نہیں ہے, حیا مرد پہ بھی اسی طرح فرض ہے جس طریقے سے عورت پہ فرض ہے. تو اگر آپ کے بیٹے ہیں تو اس کو بتائیے کہ محلے کی ساری جو لڑکیاں ہیں وہ تمہاری ویسے ہی بہن ہے جیسے تمہاری سگی بہن ہے. یہ چیزیں اس لیول سے شروع ہوتی ہیں آپا. ہمارے پاس ایک حدیث مبارک موجود ہے, میں مفہوماً عرض کر رہی ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ سے آخرت, جو دنیا مانگتا ہے تو نہ اس کو دنیا ملتی ہے نہ آخرت ملتی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ سے آخرت مانگتا ہے پروردگار عالم اسے دنیا بھی دے دیتا ہے اور آخرت بھی دے دیتا ہے. تو اپنی دنیا کو بہترین بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بہترین بنانے کی کوشش کیجئے. اچھا, دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ 40 برس, 50 برس, 60, 70, 80, 90, اس سے زیادہ تو نہیں جائے گی نا. لیکن آخرت کی وہ زندگی, جیسے ہی اس دنیا میں آپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو آپ کی عالم برزخ کی آنکھیں کھل گئیں. اس کے اوپر ہم نے پورا ایک نشریات کرنی ہے, پورا پروگرام کرنا ہے آپ. اور اسکول کا ذکر ہو رہا تھا, میں یہاں پہ یہ بات بھی آپ سے بھی شیئر کروں اور اپنی دوستوں سے بھی جو مجھے دیکھ رہی ہیں, کہ بچیوں کے لیے اسکول میں اسکارف لینا مشکل ہو گیا ہے آپا. کامران صاحب, یہ بات میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں کہ جو بچیاں اگر اسکول میں اسکارف لینا چاہیں یا محلے میں کھیلنے کے لیے اتریں اور وہ سر ڈھکنا اپنا چاہیں تو ان کو انکول سمجھ لیا جاتا ہے. آج کی جو محفلیں ہوتی ہیں اس میں اگر عورت باپردہ ہو کے جائے تو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو پرانے زمانے کی سوچ رکھتی ہے یا یہ تو تکیانوسی سوچ رکھتی ہے. اچھا دعا, میرا ایکسپیرینس ڈیفرنٹ ہے اس لیے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوا کرتا ہے. اگر بے حجابی زیادہ کام کر رہی ہے تو ہم کو اپنے حجاب کو, اپنے پردے کو اور زیادہ دکھانا چاہیے. اور میں اپنی مثال دیتی ہوں اس لیے کہ الحمدللہ میں پردے میں رہ کر کام کرتی ہوں, میں انٹرنیشنل فلائٹس میں سفر کرتی ہوں. آپ یقین کیجئے کہ اس ایک چادر کے ٹکڑے کی وجہ سے مجھے کتنی رسپیکٹ ملتی ہے, کتنی عزت ملتی ہے. میں 16-17 سال سے میڈیا کی زندگی میں موجود ہوں. ہر شخص مجھے آپا کہہ کر مخاطب کرتا ہے, چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو. اتنی محبت, اتنی عزت کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اس پردے نے جتنی عزت عورت کو دی ہے, جو اللہ کے قوانین ہیں وہ کبھی غلط ہی ثابت نہیں ہو سکتے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے وہ کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. تو اپنی زندگی کو آپ اسلام کے سانچے میں ڈھال لیجئے. پروردگار عالم آپ کی عزت کی, عصمت کی, ہر چیز کی حفاظت فرمانے والا ہے. بات عرض کرنے کا مقصد اصل یہ تھا آپا, یہ بات شیئر کرنا تھا کہ قیامت سے پہلے شاید ہم اس دور میں ہیں میرے خیال میں کہ جب دین اسلام پہ عمل کرنے کا پہلا قدم ہی آپ کے لیے رکھنا اتنا مشکل ہے آپا, کہ آپ کو آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام پہ عمل کرنے سے روک دیتے ہیں. کہیں نہ کہیں ان کی باتیں اور ان کا باقاعدہ مذاق اڑایا جاتا ہے آپا. میں اس بارے سے ایک بات بتاؤں, یہ جو آپ کا اگر کوئی کسی کا مذاق اڑاتا ہے یا اس کو دین اسلام پر عمل کرنے سے روکتا ہے تو اس کو اپنے لیے پریشانی نہ سمجھیے بلکہ اسے اپنے لیے کریڈٹ سمجھیے, اس کو اپنے لیے تمغہ سمجھیے. اس لیے کہ دین کی راہ میں مشکلات ہیں, دین کی راہ میں پریشانیاں ہیں. جتنا آپ قدم آگے بڑھاتے جائیں گے, اگر کوئی آپ کے اوپر ٹونٹ کر رہا ہے, آپ کے اوپر طنز کر رہا ہے, آپ کا مذاق اڑا رہا ہے, تو در حقیقت آپ اس کو سمجھیے کہ آپ کو ایوارڈ مل رہا ہے, آپ کو نشان حیدر مل رہا ہے, آپ کا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے, قبول کر لیا ہے. آپ دین کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہیں, تبھی اس کو آپ کو مذاق اڑانے کا موقع ملا. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملے گا, اور جو آپ کا مذاق بنا رہا ہے اس کو کہاں پہ جائے. بالکل آقا علیہ السلام کی کوئی بھی زندگی کو آپ فالو کرتے ہیں یا حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو آپ فالو کرتے ہیں, تو خسارہ نہیں ہے. دنیا میں جہاں جائیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے کرم سے عزت ہی عزت ملے گی. بالکل بالکل ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے.